کیا یہ تمام ایشو شاہ محمود قریشی صاحب کے اس بیان سے اٹھا ہے؟ کیونکہ اس پہ اتنا ریاکشن آ گیا کہ 1 بلین بھی واپس لے لیا، آئل ڈیل بھی سامنے نہیں جا رہی، کہ سم تھنگ بگر، کہ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عام ٹوسٹنگ یہ بھی ہو رہی کہ پاکستان یو اے ای والے چیز کے اوپر بھی بالکل کوئی زیادہ سخت رویہ نہ کرے، اور کیونکہ پاکستان اور سعودی عربیہ دونوں نے بڑا اس پہ ابھی ایک نیوٹرل سا سٹانس رکھا ہوا ہے۔ مالک کیسا ہے کہ پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات یہ کوئی کل کی بات نہیں ہے۔ جب سے پاکستان وجود میں آیا ہے تو یہ تعلقات اس وقت ہیں، بلکہ پاکستان بننے سے پہلے سے ہیں۔ ہمارے رشتے جو ہیں یہ مذہبی، تہذیبی اور جغرافیائی کے ہر لحاظ سے بہت تعلقات ہیں، لیکن میں ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ کسی ایک فرد کی وجہ سے کبھی ان تعلقات میں کوئی رخنہ نہیں پیدا ہو سکتا۔ شاہ محمود قریشی نے بطور ایک سیاستدان کے ایک اپنا سیاسی بیان داغا تھا، اور اس پر میں نہیں سمجھتا کہ سعودی عرب اتنا واویلا کرے گا۔ دراصل یہ جو پرابلم ہے یہ بہت گہرا، بہت پرانا شروع ہوا ہے چند سالوں سے، جب سے سعودی عرب میں نئی قیادت آئی ہے۔ میں بالکل فریک بات کروں گا، کیونکہ میں نے پرانے حکمرانوں کے ساتھ براہ راست ڈیل کیا ہوا ہے، اپنے حکمرانوں کے ساتھ، ان کے توسط سے ان حکمرانوں کے ساتھ میرا واسطہ رہا، اور ایوب خان کے زمانے سے کنگ فیصل تھے، بہت ہی بڑے اسٹیٹسمین تھے۔ اس کے بعد پھر کنگ خالد آئے، پاکستان بھی آئے تھے، اس وقت بھی ہمیں ان کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا، اور پھر حال ہی میں کنگ عبداللہ جو تھے وہ بڑے پاکستان کے بہت ہی فکر کرنے والی شخصیت۔ تو یہ جو اس طرح کے ایک شاہ محمود قریشی کے بیان سے اب یہ تعلقات کا سر انداز ہوں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ اصل بات بڑی ہے، اور وہ یہی ہے کہ پاکستان آج کل بہت پریشر میں ہے، اور کشمیر کی وجہ سے، اور جس طریقے سے انڈیا ہمیں پریشر میں لا رہا ہے اپنی بیلیجرنس کی وجہ سے، اپنی فاشسٹ پالیسیوں کی وجہ سے، مسلمانوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے ہندوستان کے اندر، تو پاکستان ظاہر ہے کہ ہماری حکومت، ہماری قیادت بہت پریشر میں ہے۔ لیکن ایسے وقت میں جو سعودی قیادت یا یہ یو اے کی قیادت کی طرف سے کوئی ہمیں سولیڈیرٹی نظر نہیں آئی ہے، اور بلکہ مودی کی ہمدردی کی گئی ہے، مودی کا کیس ہمارے سامنے رکھا جاتا ہے، ہمیں کہا جاتا ہے کہ تم پیچھے ہٹ جاؤ، مودی کو نہیں کہا جاتا، کیونکہ مودی کے ساتھ ان نئے لیڈروں کے، عرب لیڈ شہزادوں کے نئے مفادات جو ہیں اسٹیٹس پیدا ہو چکے ہیں۔ تو یہ کم از کم جو باہر سے، میں تو حکومت میں نہیں ہوں، اور میں جو کچھ کہہ رہا ہوں میں ذاتی اپنی پرسنل بنیاد کو کہہ رہا ہوں، میں کسی بھی ترجمانی نہیں کر رہا۔ تو مقصد میرا کہنے کا ہے کہ یہ ایک ایسا قضیہ ہے، بلکہ مجھے یاد ہے میں 1968 میں ایران میں تھا، تو اس وقت ایوب خان وہاں آتے تھے، تو سارا وقت شاہ اور ایوب کے درمیان جتنی گفتگو یا ڈائلاگ ہوتا تھا بڑا تلخ قسم کا، وہ اسی عرب عجم کے مسئلے پر ہوتا تھا۔ تو یہ مسئلہ پرانا ہے، اور پاکستان کی خارجہ پالیسی کا جو کانسٹنٹ رہا ہے کہ ہم نے ہمیشہ ایک ڈیلیکیٹ بیلنسنگ پروسیس فالو کیا ہے اپنی خارجہ، اور اب بھی اس حکومت کا چیلنج یہی ہے کہ یہ بیلنسنگ رکھے گے۔ ہمیں مایوسی ہے سعودی عرب اور امارات کی طرف سے جو مودی کی سولیڈیرٹی دکھائی جا رہی ہے، اس کو ایوارڈ دیے جا رہے ہیں، کشمیریوں پر ظلم ہونے سے روکا نہیں جا رہا، اس وجہ سے یہ چیزیں ہمارے اندر ایک بھراس۔ لیکن شمشاد صاحب یہ بتائیں، اگر یہی تھی تو یہی نئی لیڈرشپ ہے؟ جب عمران خان گئے امیجیٹلی انہوں نے بلینز نکالے، انہوں نے کریڈٹ فیسلٹی کی بھی دی، پھر وہ آئے بھی، آ کے انہوں نے 15-16 ارب کے یہاں پروجیکٹس پہ اناؤنس کیے۔ ٹھیک ہے وہ انڈیا بھی گئے، اس سے بڑے پروجیکٹس اناؤنس کیے، لیکن یہ تو نہیں ہوا تھا کہ انہوں نے کوئی خالی ہاتھ لوٹا دیا پاکستان کو۔ دے ڈڈ اسٹیپ ان، تو اتنا تو ڈیوورس نہیں ہو سکتی۔ مالک بالکل اسی وجہ سے جو آپ فرما رہے ہیں، اسی وجہ سے ایک ایسا موڈ پیدا ہو گیا ہے، ڈیپینڈنسی کا موڈ پیدا ہو گیا ہے، جہاں پر سعودی عرب یا امارات کے جو شہزادے ہیں ان کو یہ ایک تاثر ہو گیا ہے کہ بہت کچھ دے رہے ہیں پاکستان کو، یہ طفیلی ریاست والا جو کنیکشن ہے نا، اس کی وجہ سے انہوں نے ایسی باتیں کہنی شروع کر دی۔ اڈا ہے کس بات کا کہ انہوں نے بلینز اپنے پہلا بلین واپس لے لیا ہے، دوسرا بلین بھی مانگ رہے ہیں، اب انہوں نے کہا تیل کا کانٹریکٹ وہ رینیو نہیں کر رہے۔ آپ کی وہاں کوئی بڑے لوگوں سے ملاقات تو ہوئی ہوگی، آپ کی ہر سال ہوتی ہے،
کچھ سمجھ آئی ہے کہ جھگڑا کیا ہے, ناراضگی ہے کیا؟ پہلے تو مالک صاحب یہ ایسے ہمارے جو یوٹیوبر اور میڈیا ہے انہوں نے, میرا خیال ہے معاملہ اگر 5% ہے تو 95% انہوں نے بنایا ہوا ہے. کوئی کہہ رہا ہے جنرل باجوہ وارننگ دینے جا رہے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم نے طے کر لیا ہے نیا بلاک. میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ جو ہے وہ شور ہے. حقیقت حال میں بہت تھوڑا سا معاملات ہوں گے جو ایسے نہیں ہے کہ اس انتہا پہ. اور یہ پیسے ابھی مانگے ہیں انہوں نے. مجھے بتائیے یہ پیسے سعودی گورنمنٹ نے آپ کو دیے ہوئے تھے؟ یہ سارے جو بڑے محقق ہیں ذرا تحقیق کر لیں کہ یہ جو پیسوں کا معاملہ ہے یہ ہے کیا, تاکہ ان کو پتہ چلے. آپ نے دو ملکوں کے درمیان یہاں یوٹیوب پہ اپنی ویورشپ لینے کے لیے یا اپنی نمبر بنانے کے لیے آپ نے دو ملکوں کے درمیان 50 لاکھ لوگ جو عرب دنیا میں پاکستانی ہیں ان پہ ایک خوف طاری کیا ہوا ہے. میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے. مسائل ہوتے رہتے ہیں چھوٹے موٹے. میں چیلنج کرتا ہوں, مجھے بتائیے کیا سعودی عرب نے کشمیر کے مسئلے پر تبدیلی کی اپنے موقف میں؟ اگر ایک لفظ کی تبدیلی ہو تو میں پھانسی پہ چڑھنے کو تیار ہوں. جھوٹ بول رہے ہیں مسلسل, اپنے ملک کا بھی خیال نہیں, اپنی عزت کا بھی خیال نہیں, اپنے لوگوں کا بھی خیال نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے, یہ زیادہ معاملہ میڈیا میں اچھلا ہوا ہے. اور جو سعودی عربیہ نے تو پھر یہ 3 ماہ سے جو پھنسا ہوا ہے ایگریمنٹ دوبارہ رینیو کیوں نہیں کر رہے؟ پہلے تو اسی دن اسے ختم ہونے سے 10 دن پہلے ہی رینیو ہو جاتا تھا. دیکھیے یہ تو جو آپ کے ہیں فنانس والے اور آئل منسٹری والے اور باقی, یہ ان کی باتیں ہیں, وہ بتا سکتے ہیں. کرونا کے مسائل ہیں باقی. لیکن یہ جو یہاں ہے جی محمود قریشی صاحب, پہلے محمود قریشی صاحب سے یہ آپ کوئی بندہ پوچھ لے کہ کیا ٹی وی پہ بیٹھ کے بلاک بنتے ہیں اور آپ کے ساتھ ہے کون؟ ابھی مالدیپ نے آپ کی ایسی تیسی OIC میں کر دی ہے. آپ کے ساتھ سعودی عرب ہر مشکل مرحلے میں کھڑا ہوتا ہے. آج بھی چاہے یہ جتنے لوگ ہیں, میں چیلنج آپ کے پروگرام کے ذریعے کر رہا ہوں کہ کیا تبدیلی آئی ہے کشمیر کے مسئلے پر. سعودی عرب کا آج بھی وہی موقف ہے کشمیر کے مسئلے پر جو کل تھا. کیا سارے ہمیں انڈین پرزم میں دیکھ رہے ہیں؟ میں فگرز دیکھ رہا تھا, سعودی عربیہ کا جو ٹریڈ ہے وہ بھی لائک with پاکستان کوئی $3.5 بلین کا ہے, انڈیا کے ساتھ 27 بلین تو پہلے ٹاپ گیا ہوا تھا. اب انہوں نے کوئی 50 بلین کے پروجیکٹس وغیرہ بھی سارے اناؤنس بھی کیے, ریفائنری کا اور سارا شیئرز ہوئے, وہ ریلائنس امبانی وغیرہ سارے بیچ میں آ گئے. تو کیا ہے ہم الٹیمیٹلی کیا یہ چیزیں ہمیں ٹوٹلی ایک چائنیز کالونی بن جائیں گے ہم الٹیمیٹلی مشرف؟ میرا خیال ہے یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے, میں جو سر بھی ہلا رہا تھا, اگین ڈاکٹر صاحب جو ہے میرے استاد بھی ہیں اور بہت عزیز بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب کے بہتر اسٹوڈنٹس پروڈیوس کرنے تھے. لیکن نہیں ڈاکٹر صاحب نہیں, میں تو کہہ رہا ہوں کہ استاد کو بھی ذرا خیال کرنا چاہیے, کیونکہ میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے یہ جو آئیڈیا ہے کہ آپ اندرونی طور پہ اتنے کمزور ہوں گے, اب ٹیکٹیکلی اور کرنسی کے لحاظ سے یہ بالکل درست ہے. لیکن مجھے یہ بڑا اچھا لگا کہ آپ نے انڈیا کے اعداد و شمار پیش کیے. انڈیا میں 700 ملین لوگ پاورٹی لائن سے نیچے ہیں, پاکستان میں صرف 40 ملین لوگ نیچے ہیں. تو آپ نے اگر فگرز تھرو کرنی ہے تو آپ اس طرح کے بھی تھرو کر سکتے ہیں, لیکن جواب میں یہ بھی آ سکتا ہے اندرونی طور پہ اسٹریٹجکلی پاکستان کسی طرح سے کمزور نہیں ہے. اور جب تک یہ مینٹیلٹی ہماری رہے گی کہ ارے یار ہم چائنیز کالونیاں نہ بن جائیں, ارے یار ہم سعودی کالونی نہ بن جائیں, ارے یار ایران والے ہمارے, تو آپ انڈر پریشر ہی ڈیسیجن میکنگ لیں گے اور پھر آپ اس طرح کی غلطیاں کریں گے. آپ نے یہ تعین کرنا ہے کہ کیا اس ملک کی جو اسٹریٹجک سچویشن ہے آج کی, پچھلے 25 سال کی اور آنے والے 25 سالوں میں, آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں؟ OIC کشمیر پہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہے جس طرح لوگ سمجھتے کہ نہیں ہے؟ یہ بات تو بالکل درست میرے استاد نے فرمائی اور شمشاد صاحب نے بھی کی. OIC کب سے جو ہے آربیٹر ہو گیا دنیا میں جو ہے فیصلوں کا؟ کب سے OIC نے فیصلہ کیا کچھ اور اس کی جو ہے حمایت میں جو ہے پوری دنیا جو ہے اس نے رکوع کر دیا؟ میں تو حیران ہوں کہ ہمارے میڈیا میں اس طرح. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ OIC کا ایشو بنانے نہیں چاہیے تھا؟ OIC ایک ایشو ہے ہی نہیں. OIC ایک بالکل لمپ اور ان ایفیشنٹ اور ان ایفیکچول آرگنائزیشن ہے, اور اس کی بیسس پہ سعودی عرب اور UAE جیسے ممالک سے خامہ خامہ پبلک ڈومین میں تلخیاں پیدا کرنا, میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ شاید غیر معقول جو ہے وہ رد عمل سوچنا اس کے لیے مشکل.